اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، خداوند متعال نے جہاں ہمارے اوپر اتنے فرائض اور واجبات کو فرض کیے ہیں، وہیں پہ قرآن مجید میں فروع دین میں سے دوسرے نمبر کے فرائض روزہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور روزہ کو فرض کیا ہے، اور اس کے فرض کرنے کا انداز گفتگو یوں بیان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ، وہ شخص جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی لکھ دیے گئے ہیں، ویسے ہی فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ سب سے بڑا فلسفہ اس روزے کے فرض ہونے کا قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، شاید تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو۔ اس آیت کے آخر میں اللہ نے لعلکم تتقون کا لفظ رکھا ہے۔ معمولاً کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یعنی اللہ نے ایک مہینے کا روزہ فرض بھی کیا ہے اور اوپر سے آخر میں کہتا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تقوی الہی اختیار کرو۔ جب انسان ایک مہینے کا روزہ رکھے گا تو لفظ شاید نہ رکھے، یعنی خدا کہتا گارنٹی کے ساتھ کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، بہت سی اصطلاحیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ در حقیقت ہم اس کو اپنی زبان، اپنے لینگویج یا اپنی بول چال میں اس کو نہیں تول سکتے، نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور ہم جو روزمرہ کی گفتگو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے، اپنے لحاظ سے، اپنے معنی و مطالب کے لحاظ سے اور اپنا مقصود لوگوں تک منتقل کرنے کے لحاظ سے، پہنچانے کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا ہم اللہ کی گفتگو کو اپنی گفتگو سے ذرا سا مقایسہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا یقین ہوتا ہے وہ اللہ کا شاید ہوتا ہے۔ یعنی بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید نے اگر امید کی بات کی ہے، شاید کی بات کی ہے، فلاح کی بات کی ہے کہ شاید تم ایسے ہو جاؤ، شاید تم ایسے بن جاؤ گے، تو وہ شاید ہماری اصطلاح میں، یعنی اللہ کی یہ زبان سے نکلا ہوا کلام واقعاً اگر خدا کے اس دستور پہ، اس فرامین پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ اس کا شاید جو ہے ہمارے لیے یقین سے بھی اعلیٰ مرحلے، یعنی یقین کی منزل رکھتا ہے کہ اگر واقعاً چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اور جیسے اس نے کہا ہے ہم ویسا کریں گے اور اس طریقے سے رکھیں گے، تو پھر جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے ہم پرہیزگار ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صاحب تقوی
قرار پائیں گے۔